انسانوں تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے پیدا کرنے والے کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی، نصیحت آ چکی، وعد آ چکا، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ چکا تمہارے پاس، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت بالخصوص تو مسلمانوں کے لیے ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ اس کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جانب ہماری توجہ مبذول کرانی چاہیے وہ ہمارا دل ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو کٹنے سے بچا لیں یا اپنے ہاتھوں کو فالش کرنے سے بچا لیں تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ نے جسم کے ایک حصے کو اپنے جسم کے ایک حصے کو خراب ہونے سے بچا لیا، یا خراب ہو گیا تو اس کا علاج آپ نے کیا، صحیح ہو گیا۔ پیر میں کوئی بیماری تکلیف تھی، اس تکلیف سے آپ کو چھٹکارا مل گیا، آپ نے اس کی فکر کی، یا آپ کے خون میں انفیکشن تھا، آپ نے علاج کیا، اس کی فکر کی، آپ کا وہ انفیکشن دور ہو گیا۔ الرجی تھی آپ کے اسکن پر، جلد پر، آپ نے اس کا علاج کیا، آپ نے اس کی فکر کی، علاج کیا، وہ بیماری دور ہو گئی، آپ کی چمڑی اچھی ہوگی، آپ کا پیر اچھا ہو گیا، آپ کا ہاتھ اچھا ہو گیا، سب کچھ اچھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے زیادہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا ہے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم اپنے دل پر سب سے زیادہ توجہ دیں، اپنے اس جسم کے اس حصے پر توجہ دیں جو ہمارے سینے کے اندر ہے، شفاء لما فی الصدور، کیونکہ اس کا علاج ہونا اور وقت پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ انسان کا ہاتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر وقت پر علاج نہیں ہوا تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وقت پر علاج نہیں ہوگا تو موت یقینی ہے، موت یقینی ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دیتا ہے کہ اگر دلوں کے اندر بیماری آ گئی، دلوں تک بیماری نے راستہ بنا لیا اور ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، موت سے زیادہ خطرناک ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اس کی وضاحت اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر حدیث مبارک کے ذریعے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر جہاں ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ذہن ہے، ہر چیز ہے، گردہ ہے، کڈنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس پورے اعضائے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر جسم کا وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا، صالح ہو گیا، بہتر ہو گیا تو سارا جسم بہتر بن جائے گا، آنکھیں بہتر ہو جائیں گی، زبان بہتر ہو جائے گی، انسان کا معاملہ بہتر ہو جائے گا، اس کا چلنا پھرنا سب کچھ بہتر ہو جائے گا، گھر کے اندر بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، مسجد کے اندر بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، تاجر ہے، بزنس مین ہے، اس کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، سیاستدان ہے تو اس کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر جسم کا وہ ٹکڑا خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا تو سارا کا سارا جسم اور جسم کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر ہاتھ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے، جسم کا پیر جو جسم کا حصہ ہے وہ صحیح راستے پر نہیں جائے گا، آنکھیں جو جسم کا حصہ ہیں وہ صحیح چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں گی، زبان جو جسم کا حصہ ہے وہ صحیح بول نہیں بولے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا وہ ٹکڑا کیا ہے جانتے ہو؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے تمہارا، وہ دل ہے تمہارا، اور یہ دل کتنا اہمیت کا حامل ہے، یہ ہمارے پورے جسم کا سردار ہے، اس دل کو جیسا آپ بنائیں گے ویسا دل آپ کو بنا دے گا، ویسا دل آپ کو بنا دے گا۔ دل کے بارے میں اور دل کے اہمیت کے بارے میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بندوں کے سارے بندوں کے دل، سارے آدم کی ساری اولاد کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یصرفها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کے بندوں کے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اسی کے مد نظر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ خوب دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے
کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے الٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یہ اس دعا کا معنی ہے، یاد کر لیجیے اپنی نمازوں میں، نمازوں کے بعد، رات کے حصے میں، یا جب بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہیں تو یہ دعا ضرور مانگیں اللہ سے، کیونکہ دین پر ثابت قدم رہنا اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے، سب سے بڑا خیر ہے۔ سونا چاندی جمع کرنا، عمارتیں تعمیر کرنا، جائیدادیں بنانا یا دنیا کو حاصل کرنا، یہ اپنی جگہ ایک کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ دین پر ثابت قدم نہ رہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ناکامران ہیں، ناکامیاب ہیں، فیل ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعا اسی الفاظ سے اور کیا کرتے تھے؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دنیا کی چاندنی سے اور دنیا کی الجھنوں سے میرے دل کو آزاد کر کے اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر لے آ میرے دل کو۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اور وہ نبی کون سے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جو سب سے افضل ہستی ہیں۔ تو بتائیے ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے دین پر ثابت قدم رہنے کی، فکر کرنے کی، اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اور یہ دل اسلام کے اندر کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں اور آپ کو کتنی فکر کرنی ہے، ہاتھ اور پیر اور زبان اور آنکھ سے زیادہ، اپنے کانے ہونے سے زیادہ ڈر، اپنے لنگڑے ہونے سے زیادہ ڈر، اپنے لولا ہونے سے زیادہ ڈر، اپنا اپائش ہونے سے زیادہ ڈر۔ ہمیں کس بات کا ڈر رکھنا ہے کہ ہمارا دل کہیں گندا نہ ہو جائے، ہمارا دل کہیں سیاہ اور کالا نہ پڑ جائے، ہمارا دل کہیں ناکارہ نہ ہو جائے، کہیں کام کرنا نہ بند کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، واموالکم، اور تمہارے مال اور دولت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بعض روایت میں کہ وہ اجسامکم، تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارا جسم کتنا مضبوط ترین ہے، تم کتنے مالدار ہو، اور تمہاری شکل کتنی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہم بندوں کی طرف۔ اگر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارا عمل دیکھتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہو، تم اپنی آنکھیں کہاں اٹھا رہے ہو، کہاں جھکا رہے ہو، تم اپنی زبان سے کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، اپنے پیروں کو کس طرف لے جا رہے ہو، کس طرف نہیں، یہ دیکھتا ہے، اور تمہارا دل دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، تمہارا دل صالح ہے کہ نہیں صالح۔ اسی وجہ سے آپ قرآن مجید کی آیت 12 سنتے ہوں گے، قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، بقرعید کا، اس کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے بکرے وغیرہ خرید کے رکھ لیے ہیں، جانور خرید کے رکھ لیے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے دن میں کہا تم کتنی بھی محنتیں کر لو، کتنا بھی 50,000 کا بکرا خرید لو، اور کتنا بھی خوبصورت بکرا اور جانور خرید لو قربانی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھو کہ جب تم قربانی کرو گے نا تو اللہ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچے گا، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچے گا اللہ تک، عرش کے اوپر اللہ تک تمہارا گوشت اور تمہارے قربانی کا خون نہیں پہنچے گا۔ کیا پہنچے گا؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا حال ہے نا وہ پہنچے گا۔ تم قربانی سے چاہتے کیا ہو، مقصود کیا ہے تمہارا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے بکرا پال رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے 50,000 کا بکرا خرید رہے ہو، کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت انجام دے رہے ہو؟ تو یہ دل کا ہمارے اور آپ کی عبادت کے اندر بڑا رول ہے۔ اگر یہ دل ناکارہ ہو گیا تو یہ قربانی جو 2-2, 3-3, 4-4 بکرے کی ہم کرتے ہیں یہ سب ضائع، سب برباد۔ 2 مہینے تک جو گھروں کے اندر گندگی پھیلی ہوتی ہے وہ سب برباد ہو جائیں گی، وہ سب اذیتیں، وہ مشقتیں سب رائگاں ہو جائیں گی۔ تو لہذا اپنے دل کی اصلاح کرنے کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چہرے کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں کہ نہیں، آپ کا جسم نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے لمبے ہیں کہ نہیں، آپ کتنے پتلے ہیں کہ موٹے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا معیار ہے، یہ تو ہمارا اور آپ کا معیار ہے کہ جو زیادہ طاقتور رہے گا اس سے دوستی کریں گے، جو کمزور رہے گا اس سے کوئی لگاؤ نہیں۔ جو خوبصورت رہے گا انسان اس کے ساتھ ہمارا پورا لگاؤ رہے گا، اس کی تعریف بھی ہوگی، اور جو ذرا سا چہرے کے لحاظ سے بدنما ہو اور خوبصورت نہ دکھے وہ معاشرے کا حقیر انسان ہے۔ وہ تو ہمارا معیار ہے، وہ اللہ کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے معیار پر کھڑے اترنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہوگی، اور عمل کی اصلاح تبھی ہوگی جب دل کی اصلاح ہوگی۔
جب دل کو بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، جب دل کو سنوارنے کی فکر ہوگی، اور جب یہ ڈر دل کے اندر ہوگا کہ کہیں دل ناکارہ نہ ہو جائے، کہیں دل اپائش نہ ہو جائے، تب کہیں جا کر ہمارا عمل چاہے ہم چھوٹا ہی کیوں نہ کریں، 2 روپے ہی صدقہ نہ کریں، 2 روپے صدقہ کریں، اگر ہمارا دل صالح ہے تو 2 روپے جو ہے وہ پہاڑ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کے تعلق سے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ فتنوں کے بارے میں تم میں سے کس نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے رازدار کہلاتے تھے، کیا کہلاتے تھے؟ رازدار تھے۔ اور ہمارے رازدار کون ہوتے ہیں؟ جو گاؤں کا چھٹا آدمی ہوتا ہے، جو گاؤں کا چھچڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے گھر کا رازدار ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر آنا جانا ایسے لوگوں کا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کا ذرہ برابر بھی خیال نہ رکھے نا، وہ ہماری دہلیز پار کرتا ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کے چہرے کس کو اچھے طریقے سے یاد ہوتے ہیں؟ ہمارے بہن بیٹیوں کے لباس کس کو اچھے طریقے سے یاد ہوتے ہیں؟ جو گاؤں کا بالکل گھٹیا انسان ہوتا ہے نا، اس کو ہمارے گھر کے حال چال کے بارے میں مکمل طور پر پتہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ گھر کی دہلیز کسی اجنبی کو پار کرنے مت دیجیے۔ ماموں کا لڑکا ہو نا تو بھی نہیں، ماموں کا لڑکا ہو، خالہ کا لڑکا ہو، جو دیواریں اللہ نے کھڑی کر دی اس کو گرائیے مت، اس کو گرائیے مت۔ جو حد بندی اللہ نے کر دی ہے اس کو مٹائیے مت۔ کھیت کی میڑیوں کی طرح بڑھیے مت آگے۔ جس طریقے سے کھیت کی میڑیوں میں سے آگے بڑھ جانا دنیا میں آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آخرت میں نقصان پہنچائے گا، اسی طریقے سے اپنے گھر کی دہلیز کو ایرے گہرے نتھو گہرے کے پار کرنا، مٹانا، یہ ہمارے اور آپ کے اسلام کو اور ایمان کو بھی دھیرے دھیرے اچک لے جائے، ہماری ایمانی غیرت اچک لے جائے۔ تو بہرحال حذیفہ ابن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا یہ بات کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ فتنہ جو ہوتا ہے، جو چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں اور ایمان کو چکتی ہیں اور انسان کو عمل کرنے میں کاہل بناتی ہیں، نیکی کرنے میں کاہل بناتی ہیں، نیکی کرنے سے پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، پیچھے کر دیتی ہیں، وہ فتنے پہلے دلوں پر آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ پہلے آپ کی آنکھوں تک، آنکھوں پہ نہیں آتے، ہاتھوں پہ نہیں آتے، پہلے آپ کے دل پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو عرض الفتن علی القلوب، فتنے دنیا کے، مال و دولت، یہ سب کچھ کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ آدمی امبانی اڈانی سب کو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے، لیکن جب تک کہ دل کے اندر لالچ نہیں پیدا کرتا ہے تب تک کہ وہ مال بٹورنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ دل کے اندر جب چاہت پیدا ہو جاتی ہے تب کوئی نوکری کے لیے پڑھتا ہے، تب کوئی جو ہے دھکے کھاتا ہے، ٹرینوں کے، بسوں کے دھکے کھاتا ہے، تب کہیں جا کر، اور دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے تب کوئی کہیں ماں باپ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ آپ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کر جب ان کو دین کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو پہلے فتنے دل پر پیش کیے جاتے ہیں، کل حصیر عودن عودن، جیسے چٹائی ہوتی ہے نا، ایک ایک لکڑی ملا کر اس کو بنا جاتا ہے نا، ویسے عودن عودن، لکڑی کر کے فتنے کو دل پر پیش کیا جاتا ہے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ مُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو اگر جو دل اس برائی کو، اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو ایک کالا نقطہ اس پر پڑ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا، اور جو دل اس فتنے کو، اس گناہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا کہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، منع کر دیتا ہے دل، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو سفید نقطہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے اس کے دل پر، حَتَّى تَصِيرُ عَلَى قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ اب فرق ہو جاتا ہے۔ اب انسانوں میں سے 2 ہی دل ہیں، ایک وہ دل جس پر گناہ پیش کیا جاتا ہے تو گناہ کو قبول کر کے گناہ کرنے لگ جاتا ہے، دل حکم دیتا ہے پیروں کو کہ جاؤ فلمیں دیکھو، وہ فلموں کی طرف بھاگتا ہے۔ دل پر زنا پیش کیا جاتا ہے تو انسان جو ہے زنا کی طرف لپکتا ہے، اور دل پر پیش کیا جاتا ہے شراب کو پینا تو انسان اپنے پیروں سے، اپنے پیسوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے پھر شراب کی طرف بھاگتا ہے۔ پہلے دل پر پیش جاتا ہے، تو 2 دل ہو گئے، ایک وہ جو بالکل کالا ہو گیا گناہ کو قبول کرتے کرتے، اور ایک وہ دل جو گناہ کو نکارتے منع کرتے کرتے اس کا دل بالکل صاف ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ جو دل بالکل صاف ہو گیا، فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، اب آسمان و زمین کے رہتے
اس کے دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. آسمان و زمین کے رہتے یعنی جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ایسے دل کو جو دل گناہوں کو انکار کر دیتا ہے، گناہوں کو قبول کرنے سے منع کر دیتا ہے، اس دل کو دنیا کا کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور جس دل نے قبول کر لیا، نہیں اچھی چیز ہے، ابھی پتن کب شادی بیاہ ہونا ہے، ابھی پتن کب چوری کا موقع ہے کر لے، پتن کب کمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، آج ہی سب کما لو، آج ہی سب کر لو. تو دل کو نے قبول کر لیا، زنا کے راستے پہ چل پڑا. اب کیا ہوا؟ وہ اتنا زیادہ کالا ہو جاتا ہے اور اس کیفیت پر ہو جاتا ہے جیسے الٹا لوٹے کو الٹا کر دیا جائے. لوٹے کو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے، لوٹے کو الٹا کر دیا جائے اور اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی رکتا نہیں ہے. الٹے لوٹے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ بھلائی قبول کرتا ہے اور نہ کسی برائی کو نکارتا ہے. بھلائی لیتا نہیں ہے اور جتنی برائی دیکھتا ہے سب کو لیتے چلا جاتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا چلا جاتا ہے. الا ما اشرب من ہوا، ہاں اگر کوئی بھلائی اس کے دل کے موافق ہے تو لے لیتا ہے. اگر کوئی بھلائی اس کے دل کے موافق ہے تو لے لیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جب قبر وغیرہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے دل کے موافق ہوتا ہے، سیاست کے موافق ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جب اسلام کے لحاظ سے بتائی جاتی ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ تو آپ نے اچھی بات ہے، لیکن اور باتیں نہیں ہیں، اور باتیں لینے کی نہیں ہیں. تو وہ لے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ باتیں ان کے دل کے موافق ہو جاتی ہے. رہی بات اس ارادے سے نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ دل ہمارا کتنا کردار ادا کرتا ہے، اہم رول ادا کرتا ہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، اس کو سنوارنے کی، اس کو سجانے کی اور اس کو صاف رکھنے کی، تو پھر ہمارے زندگی کا اور ہمارے جسم کا ہر حصہ گندا ہو جائے گا اور گندگی کا دلدادہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ دیکھیے آپ، گناہ ہماری زندگی پر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسانوں کے گناہوں نے جنت کے پتھر کو بھی نہیں چھوڑا. انسانوں کے گناہوں نے جنت کے پتھر کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، نظر الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن. جنت سے حجر اسود اترا. حجر اسود کون ہے؟ جو خانہ کعبہ میں جو کالا پتھر لگا ہوا ہے، حجر اسود ہے. جنت سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتارا، اور جب اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا وہ پتھر. دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا وہ پتھر. فسودته خطایا بنی آدم، تو بنی آدم کی اولاد انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. جب انسانوں کے گناہ جنت کے پتھر کو کالا کر سکتے ہیں تو بتائیے ہمارے اور آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں، دھوکے پہ دھوکہ دیتے جائیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے جائیں، درار ڈالتے جائیں، فساد مچاتے جائیں، شراب پیتے جائیں، جوا کھیلتے جائیں، تو کچھ نہیں بگڑے گا. نہ ایمان جائے گا، نہ اسلام جائے گا، کچھ نہیں جائے گا ہمارا اور آپ کا. جائے گا. جب جنت کا پتھر سیاہ ہو سکتا ہے تو ہماری آپ کی زندگی بھی ان گناہوں کے اثرات سے سیاہ ہو جائے گی. ہمیں اور آپ کو اپنے اس دل کی فکر کرنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کا دل سیاہ نہیں ہوگا. 3 چیزیں بنیادی طور پر. 3 چیزیں اگر ایک مسلمان کی زندگی میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کا دل، ایک مومن کا دل کالا نہیں ہو سکتا ہے. اور کالا نہیں ہو سکتا تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے راضی ہوگا انشاءاللہ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا اخلاص العمل للہ. آپ کوئی بھی نیکی کریے، کوئی بھی نیکی کریے، آپ نماز کی ادائیگی کے لیے آئیے، آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کیجیے، آپ کے سامنے بیئر رکھا جا رہا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا یہ کہہ کر کہ اللہ نے منع کیا، یہ بھی نیکی. راستے میں پتھر اور کانٹا ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا یہ سوچے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے لوگوں کو تکلیف سے بچانا، آپ کا یہ ارادہ ہے. حج کرنے آپ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے آپ جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں کہیں بھی، یا اپنے بال بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، کپڑا پہنا رہے ہیں، آپ خود کم کھا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو صرف اس ارادے سے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا.
تو اخلاص و عمل للہ، آپ یہ ساری نیکیاں کرتے وقت صرف مقصود آپ کا یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے بس۔ اگر ہماری اور آپ کی نیکی میں یہ چیز شامل ہو گئی تو پھر ہمارا دل سیاہ نہیں ہوگا۔ اس عمل کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، نبی علیہ السلام نے کہا تین لوگ پہلے زمانے میں تین لوگ اپنے گھروں سے نکلے، راستے میں تھک ہار کر ایک پہاڑ کے اندر جو غار بنا ہوا تھا وہاں چھپ گئے وہ تینوں۔ اب کیا تھا، تیز آندھیاں چلنے لگی، طوفان آ گیا، پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر آ کر منہ پہ گر گیا اور منہ بند ہو گیا۔ جس راستے سے داخل ہوئے تھے آرام کرنے کے لیے وہ راستہ بند ہو گیا۔ اب سامنے اور آگے پیچھے سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور زندگی کی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی کہ ہماری زندگی بچ جائے گی تینوں کو۔ یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے اور نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا قصہ ہے، ہمارے اور آپ کے عالم اور مفتی کا بتایا ہوا قصہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، وہ تینوں میں سے ایک نے یہ کہا بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کہ اب تو موت ہی ہے۔ بہرحال ایک آخری روشنی جو ہمارے اور آپ کے لیے وہ ہے، یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے بھی اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کیا، ماں باپ کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بیوی بچوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، محلے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، سیاستدان کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کیا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اللہ خوش ہوگا، تو اس کام کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بچائے۔ ایک نے دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ سے، تینوں دعا کا بتانا تھوڑا تفصیل طرح ہے، لیکن میں صرف ایک کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن، وہ چچا زاد بہن پر فرشتہ ہو گیا اور وہ غربت کی ماری تھی، اس کو بہکانے لگا، پھسلانے لگا، کبھی پیسے کا لالچ دیا، کبھی کسی چیز کا لالچ دیا، کبھی اپنی طاقت کا روب دکھایا اس پر، لیکن وہ بیچاری تھی اللہ سے ڈرنے والی، اس نے کہا نہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بالکل مجبور ہو گئی، جس کو ہم اپنے زبان میں مجبوری جانتے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی اجازت اللہ تعالیٰ گناہ کی نہیں دیتا ہے کہ آپ کتنوں بھی مجبور ہو، آپ کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو وہ جب مجبور ہو گئی تو اس کو پتا چلا، مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور پیسے پیش کیے کہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں، لیکن وہی جو میرا مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، راضی ہو گئی۔ بستر پر ہے، برہنہ ہو چکے ہیں، چچا زاد بھائی بھی چچا زاد بہن بھی، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس سیکنڈ کا فاصلہ ہے کہ زنا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بہت واضح الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہا کہ پیروں پر بھی بیٹھ چکا۔ اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اس چچا زاد بہن کی زبان سے، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اللہ سے ڈر، اے میرے چچا زاد بھائی اللہ سے ڈر، اور ناحق اس چیز کو چاک نہ کر۔ ناحق مطلب نکاح کے ذریعے جو حلال راستہ ہے اس کے ذریعے، ناحق اس چیز کو چاک نہ کر۔ وہ لڑکا کہتا ہے جب دعا مانگ رہتا ہے، غار کے اندر رکا ہوا ہے، زندگی کے آثار ختم ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا، اے اللہ اگر تو یہ بات جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے اس لڑکی کے بستر سے فقط تیرے خوف سے اور تیری خوشی چاہتے ہوئے الگ ہو گیا تو ہمیں بچائے۔ تو تھوڑا سا کھل گیا، پھر دوسرے نے بھی اپنے عمل کا حوالہ دیا کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ایک بار روزانہ کا میرا یہ معمول تھا کہ میں اور بکریاں کا جو دودھ تھا وہی ہمارا کل رزق تھا، کھانا پینا تھا، آتا تھا شام میں لوٹ کر، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو خود پیتا پلاتا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ دور نکل گیا، واپس آتے ہوئے رات ہو گئی، ماں باپ سو گئے تو میں دودھ دو کر سرانے پر کھڑا ہو گیا پیالہ لے کر، میرے بچے بلکتے رہے، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ ان کو سلا دے، میرے بچے بلکتے رہے دودھ کے پیالے کو دیکھ کر، لیکن میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، میں نے اپنے ماں باپ کو پیش کرنا ہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے اس پر ان کا حق ہے، اس کے بعد میرے اپنوں کا اور میرے اپنے بچوں کا حق ہے۔ صبح ہو گئی،
اے اللہ اگر یہ عمل خالص میں نے تیرے لیے کیا تھا تو ہماری زندگی کو نجات دے، ہمیں بچا لے۔ تھوڑا سا اور کھل گیا۔ تیسرے نے، جو تیسرا شخص تھا، اس نے بھی اپنی نیکی کا حوالہ دیا، کہا کہ اے اللہ میرے پاس ایک شخص مزدوری کرنے کے لیے آیا اور شام ہوئی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، مزدوری لی نہیں، ایک زمانہ بیت گیا، واپس آیا اور کہا، اس نے کہا مزدور نے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میں فلاں ٹائم پہ تیرے پاس مزدوری میں نے کی تھی اور جو میرے پیسے بنتے تھے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے تمہاری وہ مزدوری، تم چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ فلاں باغ میں جو اتنا ریوڑ ہے گایوں کا، بکریوں کا اور جانوروں کا، جو یہ ہزاروں اور ہزار کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو جانور ہیں، یہی تمہاری وہ مزدوری ہے۔ وہ مزدور کہتا کہ آپ ہم سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے تو چند درہم، چند دینار چھوڑے تھے آپ کے پاس، یا آپ میرے ساتھ بھدا مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تمہارا ہے، تمہارے اسی مزدوری سے میں نے یہ، تمہاری مزدوری سے یہ بڑھا، فلاں پھولا اللہ نے برکت دی، یہ تمہارا ہے، تم لے کے جاؤ۔ وہ لے کے چلا گیا، میں نے اس کو جانے دیا، کروڑوں کا مال میں نے جانے دیا۔ آج کے لفظوں میں کہوں 300 روپے چھوڑ کر گیا تھا، کروڑوں کا مال میں نے اس کو دیا۔ اے اللہ اس عمل میں اگر میں خالص تیرے مخلص تھا، میں تیرا، میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، کسی اور کو نہیں، تو اللہ ہمیں بچا لے۔ وہ کھل گیا اور ان تینوں کی زندگی بچ گئی۔ اخلاص العمل، یہ اخلاص اگر ہماری اور آپ کی نیکیوں میں اور ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو ہمارا دل کبھی سیاہ نہیں ہوگا، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز، مناصحت ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، سربراہ میں حاکم بھی ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور مسلمانوں کا امام بھی ہے، مسجد کا، مدارس کا، جو دین چلانے کے اسباب ہیں اس دنیا کے اندر، اس پورے زمین پر، قرآن کی حفاظت کے جو اسباب ہیں، جو پلر ہیں، جو قلعے ہیں، وہ بھی ائمۃ المسلمین میں سے، مسلمانوں کے سربراہ۔ مسلمانوں کے سربراہوں سے خیر خواہی رکھنا جس مسلمان کے دل میں ہوگا، ہاں اب ہمارے وہاں تو عام چلن سا ہو گیا ہے، مولوی صاحب، حافظ جی، مطلب ان کا اسٹیٹس کبھی اونچا نہیں ہونا چاہیے، کبھی آگے نہیں جانا چاہیے، یہ معاشرے میں کیسے آگے چلے جائیں، یہ ہضم اگر کسی کو نہیں ہوتا ہے، لباس کے حساب سے اگر کوئی عالم بہترین لباس پہنتا ہے تو ہمیں چلو، بہترین گاڑی چلاتا ہو تو ہمیں چلو، بہترین معاملات رکھتا ہو لوگوں سے تو ہمیں چلو، ان کے پاس بیٹھتا ہو تو اس کو چلو، ان کے پاس بیٹھتا ہو تو ان کو چلو، خیر خواہی نہیں ہے مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ۔ سعودی کا حاکم فلاں ایسا ہے، فلاں کا حاکم ڈھکا کا حاکم ایسا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہے؟ ہم اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنی زندگی پر غور خوض کر لیں کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ ہم تو رات ساتھ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم رات ساتھ جمعہ بھی چھوڑتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے، عید بقرعید میں چھوڑ دیتے ہیں، سونے میں کٹ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے عید بقرعید کا، ہماری اپنی زندگی کے تو حالت ہے۔ اور چلتے ہیں مسلمانوں کے سربراہوں کے بارے میں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا مناصحت ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ ہر طرح کی خیر خواہی رکھنا، جس مسلمان کے دل میں ہوگا اس مسلمان کا دل کبھی سیاہ نہیں پڑے گا، کبھی سیاہ نہیں پڑے گا۔ ولزوم جماعتین، اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، ان سے کٹ کر نہیں رہنا، ان سے کٹ کر نہیں رہنا، جو بھی علماء سے کٹ کر رہے گا اس کا دل بھی سیاہ ہوگا، اس کے عمل بھی گندے ہو جائیں گے۔ بہت سارے گاؤں ہیں اطراف میں، آپ بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیے، علماء سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، حالت کیا ہو گئی ہے، حالت کیا ہو گئی ہے، نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، نہ دین بہتر ہے نہ دنیا بہتر ہے۔ یہ تین چیزیں جس مسلمان کے دل میں رہے گا اس کا دل کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں 5 ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جس سے ہمارا اور آپ کا دل خراب ہو جائے گا، اور جب دل خراب ہو گیا تو پاؤں جدھر چاہیں گے جائیں گے، زنا کریں گے، شراب پئیں گے، جھوٹ بولیں گے، رشتے توڑیں گے، دراڑیں ڈالیں گے، فساد مچائیں گے، بگاڑ مچائیں گے، لوگوں کو پارٹیاں دیں گے اور ان کا اسلام نوچیں گے، ان کا ایمان نوچیں گے، مسلمان نہیں کریں گے سب کچھ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں ایسا کرنے کے پر مجبور کرنے والی اور دل کو خراب کرنے والی۔ کیا چیزیں؟ پہلی، کثرت الخلطہ، غلط لوگوں کے ساتھ زیادہ رہنا، غلط لوگوں کے ساتھ زیادہ رہنا۔ آپ کتنا بھی کہو کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، مجھے وہ خراب نہیں کر سکتے، مجھے وہ خراب نہیں کر سکتے،
تو ایسا نہیں، غلط لوگوں کے ساتھ زیادہ رہنا، وہ تمنی اور بہت زیادہ تمنائیں کرنا، بہت زیادہ تمنا کرنا. کسی نے کہا کہ رأس اموال المفلس المنا، کہ ایک فقیر کا سب سے بہترین سرمایہ جانتے کیا ہے؟ تمنائیں اس کی ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں. اور آج مسلمانوں کی جو مفلسی کی حالت ہے، سیاست کے لحاظ سے بھی مفلس ہیں، فقیر ہیں، نہ سیاست میں کوئی مقام، نہ دین میں کوئی مقام، نہ دنیا کے عہدے اور مناصب میں کوئی مقام. مفلس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ تمنا کرے گا میرے پاس ہوتا تو میں اس ملک کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا، میں بادشاہ ہوتا، میں سعودی کا حاکم ہوتا، میں دبئی کا حاکم ہوتا. تمنا کرنے والے بہت سے لوگ کایا پلٹ کے رکھ دیتا. تو زیادہ تمنائیں نہ کیجیے، جتنا جو اوڑھنا ہے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی رہے گی. والتعلق بغیر اللہ، اور تیسری چیز جو ہمارے دل کو خراب کرتی ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے زیادہ تعلق قائم کرنا. اب یہ تو واضح طور پر ہمیں اور آپ کو دکھتا ہے. جمعہ نہ جانے کتنے مسلمان چھوڑ رہے ہیں، پوری کی پوری بستی شراب پی رہی ہے اور کوئی عیب نہیں محسوس کری. سرے بازار کھڑے ہوئے بول رہے ہیں میں تو اپنے پیسے کا پی رہا ہوں، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ میں اپنے باپ کے پیسے کا پی رہا ہوں، تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے باپ کا اور آپ کے باپ کا کچھ نہیں جا رہا ہے. وہ تو جب آنکھ بند ہوگی نا تو ساری جو ہڈی میں طاقت ہے سب پتہ چل جائے گا. جب قبر نے سعد بن معاذ کو نہیں چھوڑا ہے کہ ایک پسلی کو دوسری پسلی سے ملا دیا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت قبر میں جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. والشبع، اور بہت زیادہ کھانا کھانا. بھکڑ کی طرح سے جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو 2 پلیٹ 3 پلیٹ 4 پلیٹ 5 پلیٹ کوئی گنتی نہیں، کیا روٹی کھانے جا رہے کوئی گنتی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا المؤمن یاکل فی میان واحد، مومن ایک معدے میں کھاتا ہے، مومن ایک معدے میں کھاتا ہے. والکافر یاکل فی 7 امعاء، اور کافر 7 معدے میں کھاتا ہے. تو اپنا کھانا کم کیجیے، خوراک کم کیجیے. آپ پتلے نہیں ہو سکتے، اور آپ پتلے بھی ہو جائیں گے تو کیا؟ جنگ بدر پہلی جنگ لڑی جا رہی تھی. ہم اپنا جسم دیکھتے ہیں، کم جسم والوں نے اور کم عمر والوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے سپر پاور ابھی امریکہ ہے اور اس کا سردار، ویسے جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی تو ابو جہل یہ سب سے بڑا سب سے زیادہ سپر پاور انسان تھا. اس کو مارنے والے کون تھے جانتے ہیں؟ 13 اور 14 سال کے 2 لڑکے تھے. جس عمر کو اور جس جسم کو ہم نے سب سے کمتر جانا ہے. بہرحال والشبع، زیادہ کھانا کھانے سے پرہیز کیجیے، زیادہ کھانا مت کھائیے. والمنام، اور زیادہ سونے سے بھی پرہیز کیجیے. پوری رات سونا، دن میں بھی 12 سوتے رہنا، جب ٹائم ملا تب تو سوتے رہنا، یہ ہمارے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اسلام سے دور کر دیتا ہے، ہمارے دل کو خراب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی اور نیکیوں کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس طریقے سے تیرے نبی علیہ السلام